السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسی نماز کے بارے میں جو انسان کی قسمت کو بدل دیتی ہے، انسان کی زندگی میں سکون عطا کرتی ہے اور انسان کے رزق میں برکت لاتی ہے اور مشکلات کو آسان کرتی ہے، اور سب سے بڑھ کر انسان کی دعائیں قبول کرتی ہے اور انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس نماز کے بارے میں۔ یہ وہ نماز ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر آتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انسان کو پکارا جاتا ہے کوئی بخش مانگنے والا، مغفرت مانگنے والا؟ تو آج کی ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون آئے، آپ کے رزق میں برکت ہو، آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ کو اللہ کا قرب نصیب ہو، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل دے اور آپ کی زندگی میں سکون لے کر آئے۔ آج ہم تہجد کی نماز کے فوائد کو بھی جانیں گے۔ دیکھیں، تہجد کی نماز وہ نماز ہے جو اسلام کی ایک عظیم نفلی عبادت ہے، جو انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے اور انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی شایان شان آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے منادی آواز لگاتا ہے یا پکارا جاتا ہے، کوئی ہے دعائیں مانگنے والا، اس کی دعائیں قبول کی جائے، اسے عطا کیا جائے، کوئی ہے بخشش چاہنے والا، اس کو بخش دیا جائے۔ یہ صدائیں لگ رہی ہوتی ہیں، یہ آوازیں لگ رہی ہوتی ہیں۔ اور تہجد کی نماز وہ ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ہمارے پیارے نبی کے لیے فرمایا کہ آپ رات کے آخری پہر میں نماز پڑھیں، شاید یہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے، اور یہ آپ کے لیے ایک نفلی نماز ہے، اضافی نماز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا حکم دیا اور تہجد کا حکم دیا، اور اس تہجد کی نماز کی اہمیت کو بتایا کہ یہ ایک اضافی نماز ہے، اور اس نماز سے انسان کو مقام محمود حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک عظیم مقام اسے عطا فرماتے ہیں۔ تو تہجد کی نماز کے انسان کی قسمت بدل سکتی ہے، اور اس نماز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ آپ اگر دعائیں مانگ رہے ہیں، آپ کی دعائیں پوری نہیں ہو رہی، آپ کی حاجتیں پوری نہیں ہو رہی، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو آپ تہجد کے وقت اٹھ کر دعائیں مانگیں، تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ کیونکہ میں نے شروع میں بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر آتے ہیں، پکارا جاتا ہے، کوئی ہے دعائیں مانگنے والا، اس کی دعائیں قبول کی جائیں، اسے وہ چیز عطا کی جائے، کوئی بخش چاہنے والا، اس کو بخش دیا جائے، اس کے گناہ معاف کیا جائے۔ تو اس وقت میں جب دعا کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے، اور جو چیز انسان کے حق میں بہتر ہوتی ہے وہ اسے ضرور ملتی ہے، اسے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو اس وقت میں سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور تہجد کی نماز کے اور کیا فوائد ہیں؟ تہجد کی نماز کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ ایک تو اللہ کا قرب انسان کو نصیب ہوتا ہے، یہ نماز انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ تہجد کے اندر جو شخص سجدہ کرتا ہے، روایات میں آتا ہے وہ سجدہ کرنے والا گویا ایسے ہے جیسے اس نے اللہ کے دامن کو پکڑا ہوا ہے، اور اللہ کے سامنے، اللہ کے دامن میں اس نے سجدہ کیا ہے، یعنی اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور اس سے بڑھ کر انسان کی زندگی میں سکون آتا ہے۔ انسان کی زندگی پریشانیوں میں، مشکلات میں، بے چینیوں میں، اضطراب میں گزر رہی ہے، ٹینشن کا شکار ہیں، تو تہجد کی نماز پڑھیں۔ تہجد کی نماز انشاءاللہ سکون عطا کرے گی، اس سے زندگی میں دل میں سکون آئے گا، اطمینان نصیب ہوگا، اور تہجد کی نماز پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں، اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، اللہ کی محبت اسے نصیب ہوتی ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ تہجد پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، تہجد پڑھنے سے مشکلات حل ہوتی ہیں، انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تہجد پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے تہجد کی نماز کو اپنی عادت میں لیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ زیادہ عبادت کریں، آپ اگر تہجد کے عادی نہیں ہے
تو آپ 2 رکعت سے تہجد کی نماز پڑھنا شروع کریں، کم از کم 2 رکعت، پھر آہستہ آہستہ بڑھاتے چلے جائیں۔ تو 2 رکعت سے تہجد کی نماز پڑھنا شروع کریں، تو یہ تہجد کی نماز آپ کی قسمت بدل سکتی ہے، آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ تہجد کی نماز صرف نیک لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ جتنے بھی بڑے گناہ گار ہیں آپ بھی تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کی نماز گناہ گار کو بھی اللہ کا ولی بنا دیتی ہے، اللہ کا نیک بنا دیتی ہے، اللہ سے دوستی کروا دیتی ہے۔ تو اگر آپ گناہ گار ہیں تو آپ بھی تہجد پڑھیں، اور یہ تہجد کی نماز آپ کو نیک بنا دے گی، آپ کو اللہ کا ولی بنا دے گی۔ آپ صرف 2 رکعت سے تہجد کی نماز شروع کریں، تو انشاءاللہ آپ اپنی قسمت کو بدلتے ہوئے دیکھیں گے، آپ اپنی زندگی میں سکون محسوس کریں گے، آپ کے گناہ معاف ہوں گے، اور تہجد کی نماز پڑھنے والے کے اللہ تعالیٰ اخلاق بھی اچھے کر دیتا ہے، انسان کے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں، عاجزی انکساری اس کے اندر آتی ہے، تواضع پیدا ہوتی ہے۔ تو تہجد کی نماز کو اپنی عادت بنائیں۔ تہجد کی نماز کس وقت پڑھیں؟ لیکن صبح صادق سے پہلے پہلے تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ صبح صادق آج کل کے ٹائم کے حساب سے ہے، کراچی ٹائم، کراچی میں جو صبح صادق کا وقت ہے وہ صبح 4:15 ہے، 4:15-16 پر یہ صبح صادق کا وقت شروع ہو رہا ہے، یعنی فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ 4:15 سے پہلے پہلے آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی اور شہر میں رہتے ہیں، پاکستان کے کسی اور شہر میں یا کسی دوسری کنٹری میں رہتے ہیں، وہاں کے حساب سے آپ صبح صادق کا وقت نوٹ کر لیں کہ فجر کا وقت کب شروع ہو رہا ہے۔ مساجد کے اندر اب تو ڈیجیٹل گھڑیاں آ گئی ہیں جن میں نماز کے اوقات ہوتے ہیں، صبح صادق کا وقت، فجر کا وقت کب ہوتا ہے، یہ تمام ڈیٹیل آ رہی ہوتی ہے۔ عموماً ڈیجیٹل گھڑیوں کے اندر نیچے انتہائی وقت لکھا ہوتا ہے، یہ انتہائی وقت آپ عشاء کی نماز کے بعد چیک کریں، عشاء کی نماز کے بعد اس کو چیک کریں انتہائی وقت کون سا آ رہا ہے۔ تو یہ انتہائی وقت یہ تہجد کے انتہا کا وقت ہوتا ہے، یعنی تہجد کا وقت ختم ہونے کا یہ ٹائم ہوتا ہے، اور صبح صادق شروع ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ اس سے 3-4 منٹ پہلے، 5 منٹ پہلے آپ تہجد پڑھ کے دعائیں مانگ کے فارغ ہو جائیں، تو اس وقت کو نوٹ کر لیا جائے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ فجر کی اذان تک ہم تہجد پڑھتے رہیں، تو فجر کی اذان تک تہجد پڑھنے والے کی تہجد نہیں ہوگی۔ فجر کی اذان تو صبح صادق کا وقت شروع ہونے سے بھی 15-20 منٹ بعد ہوتی ہے، کہیں آدھا گھنٹہ بعد ہوتی ہے۔ تو آپ تہجد اذان تک پڑھتے رہے، تو اذان سے 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ پہلے تہجد کا وقت ختم ہو چکا ہے، تو آپ کی تہجد کیسے ہوگی؟ تو اس لیے صبح صادق کا وقت نوٹ کریں، اذان تک تہجد نہیں ہوتی، تو اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں اور تہجد کا وقت بھی نوٹ کریں، اور تہجد کو اپنی عادت بنائیں، خوب اللہ سے دعائیں مانگیں، گناہوں سے معافی مانگیں، توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی زندگی بدلیں گے۔ میری باتیں پسند آئی ہوں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اسے لائک ضرور کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ اس جیسی اسلامک اور ایمان افروز ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔